اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مذکر و مؤنث پڑھیں گے، پیج نمبر 22۔ مذکر و مؤنث کیا ہے جی؟ مذکر و مؤنث، یہ پڑھتے ہوئے بھی نا الفاظ جو حرف ہیں وہ ادا کرنے ہیں صحیح طرح۔ مذکر و مؤنث، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، مذکر وہ اسم جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت نہ پائی جائے، وہ اسم جس میں تانیث یعنی مؤنث کی لفظی، نہ وہ لفظوں میں کوئی علامت ہو نہ چھپی ہوئی کوئی علامت ہو اس میں، جیسے طفل بچہ، ماء پانی، اس میں کوئی ہے ظاہری کوئی تائے تانیث وغیرہ، مؤنث کی علامت میں سے تائے تانیث بھی ہوتی ہے نا، ماء کے اندر بھی کوئی نہیں، طفلن کے اندر بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ مذکر کیا ہے؟ مؤنث۔ اس کے بعد وہ اسم جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری دونوں میں سے ایک علامت پائی جائے۔ پچھلے میں مذکر میں کیا تھا؟ نہ پائی جائے، اس میں کیا ہے؟ علامت پائی جائے، جیسے امرأتن کے اندر آخر میں تا دو پیش تن، یہ جس کے بھی آخر میں آ جاتا ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ اسم مؤنث ہے، یعنی وہ مذکر نہیں بلکہ مؤنث، تانیث کی علامت ہے۔ آخر میں گول تا، کیا کس کی علامت ہے؟ گول تا آخر میں۔ یہ سب ساتھ ساتھ میرے دہرائیں تب دماغ میں بیٹھے گی، یہ عربک گرامر ہے جی۔ ہاں جی، یہ کیا ہے جی؟ میں نے کیا بتایا جی ام فہد؟ جس تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت پائی جائے، اس میں مطلب تا، گول تا پائی جائے، گول تا آپ جو نے ذہن میں مؤنث رکھنی ہے، کہلاتا ہاں ماشاءاللہ۔ اور اب اس کے اندر لفظی ہے، امراتن کیا ہے؟ امراتن کے آخر میں کیا ہے جی؟ گول تا ہے، جو کہ ہے، ثابت گول تا۔ کر رہا ہے کہ یہ عورت کا نام ہے، یہ عورت ہے، ٹھیک ہے؟ ظاہری اس میں کیا ہے؟ وہ کہہ رہے تھے نا کہ لفظی یا تقدیری، تقدیر کو تقدیر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اب تقدیری علامت، لفظی علامت تو گول تا آ گئی، اب تقدیری علامت کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ظاہر تو نہیں ہوتی لفظوں میں، لیکن کیا ہے؟ چھپی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ارضن، زمین کو کہا جاتا ہے۔ زمین مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، لفظوں میں تو کوئی گول تا وغیرہ نہیں ہے اس میں، مؤنث کی علامت کوئی بھی کیا ہے؟ یہ تقدیری چھپی ہوئی علامت اس میں کیا ہے؟ مؤنث یوز ہوتی ہے زمین، ٹھیک ہے؟ امرات لفظی، ارضن کیا ہے؟ تقدیری۔ تقدیری علامت اور لفظی علامت کیا ہے جی؟ تقدیری علامت اور لفظی علامت۔ یہ زبان پر چڑھانے بھی ہیں الفاظ جی، ساتھ ساتھ بولیں نا۔ یہ نیو اسٹوڈنٹ کون ہے؟ یہ بول نہیں رہے، ان سے ریکویسٹ ہے یہ بولیں ساتھ، کچھ نہیں ہوتا، ہم قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن حدیث کا علم پڑھ رہے ہیں، عربک گرامر پڑھ رہے ہیں، ہاں جی۔ اچھا ٹھیک ہے نا؟ آواز آ رہی ہے میری ٹھیک؟ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ لوگوں کو، یا نیٹ کا جی مسئلہ ہے بیچ میں؟ رک گئی تھی آواز میری، یہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کی طرف سے مسئلہ آ رہا ہے ادھر سے؟ آپ کی طرف ڈاؤن لوڈنگ کو لگائیے تو بند کر دیں پلیز۔ اچھا اچھا جی، مذکر و مؤنث ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے امرأتن کا مطلب ہوتا ہے عورت، ارض من زمین، یہ دونوں مؤنث کے وہ ہیں، اس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کل قرآن اور حدیث میں سے دو دو آپ نے الفاظ ڈھونڈ کے لانے ہیں، مذکر و مؤنث کے، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ ہاں نیکسٹ ہے علامات تانیث۔ اب کہتے ہیں جی کہ کسی چیز کو پہچاننے کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے؟ علامات تانیث کا مطلب کیا ہے ام فہد؟ اس کا مطلب ہے مؤنث کی علامات۔ علامات تانیث تین ہیں، تانیث مطلب مؤنث، تائے تانیث، ٹھیک ہے؟ تائے تانیث متحرکہ، متحرکہ مطلب حرکت والی تائے تانیث، ٹھیک ہے؟ گول تا ہو، تائے تانیث متحرکہ گول تا ہو، جیسے فاطمہ تو، ٹھیک ہے؟ فاطمہ ایک عورت کا نام ہے، تائے تانیث متحرکہ،
ٹھیک ہو گیا. اب جیسے فاطمہ عورت کا نام ہے, قارئۃن پڑھنے والی, اس کے اندر بھی مؤنث کی علامت ہے گولتا. ٹھیک ہے, یہ قرآن میں آپ نے بھی ڈھونڈ کے لانی ہے کل, پڑھنے والی. جبکہ طلحہ, طلحہ کس کا نام ہے جی؟ مرد کا نام یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے نا کلاس میں ایک طلحہ تھے, لڑکا تھا, وہ پڑھتے تھے تو سب لڑکے اس کو نا یہ کیا کر, تو کہتے تھے دیکھو تمہارے, مطلب ہے کہ گرامر پڑھ رہے تھے ساتھ, لڑکے شرارتی ہوتے ہیں, وہ کہتے تھے دیکھو تمہارا نام مؤنث والا رکھا ہے کسی نے, حالانکہ تم مرد ہو. اب طلحہ تو لفظی اس میں تانیث کیا ہے جی, موجود ہے, لیکن کیا ہے, طلحہ تو ایک مرد کا نام ہے. اس میں ہم کہیں گے کہ اس میں لفظی تو ہے ٹھیک ہے, لیکن یوز کس کا ہو رہا ہے, مرد کا نام رکھا جا رہا ہے. اب بغیر سوچے سمجھے جو نام رکھ دیتے ہیں نا لوگ, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہے معاویہ. تو معاویہ بھی مرد کا نام ہے, مذکر کس کے نام ہے, مذکر کے نام ہے نا یہ. ٹھیک ہے, مانن مذکر ہونے کے باوجود لفظاً مؤنث ہی ہوتے ہیں. یہ معنی میں کیا ہے, مذکر ہے لیکن ظاہری. طلحہ تو کے اندر کیا ہے, تائے تانیث ہے نا, گولتا ہے, حالانکہ نام کس کا ہے, یہ مرد کا ہے, لیکن اس کے اندر معنوی طور پر یہ مذکر, لیکن لفظی طور پر اس کو ہم کہیں گے کیا ہے جی, بتائیں مجھے, ساتھ ساتھ بتائیں. تائے تانیث متحرکہ گولتا ہو. ٹھیک ہے, جیسے فاطمہ تو, یہ تو ٹھیک ہے, عورت کا نام ہے. قارئۃن پڑھنے والی, یہ بھی ٹھیک ہے, تا اس میں آ گئی گولتا, متحرکہ حرکت والی تا. جبکہ طلحہ اور معاویہ میں اس کے برعکس ہے. ٹھیک ہے جی. علامات تانیث ایک گولتا متحرکہ یاد رکھنا ہے آپ نے. آگے ہے دوسرا کیا ہے جی, الف مقصورہ برائے تانیث. جیسے صغرا چھوٹی کو کہتے ہیں, سلمہ یہ بھی عورت کا نام ہے, صغرا بھی ایک عورت کا نام ہے, یہ عورت کے نام ہے. علامات اس میں کیا ہے, الف مقصورہ اس کے آخر میں آئے, جس کو کیا کہتے ہیں, کھڑی زبر بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, صغرا, سلمہ, سلمہ اور صغرا ویسے بھی فیمیلز کے نیمز ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے نا وسیم صاحب؟ جی جی. ہاں جی. اچھا, الف ممدودہ برائے تانیث, مدہ یا مدو کے اندر سے یہ بنا ہے ممدودہ. مدہ یا مدو کھینچنے کو کہتے ہیں. غلیل دیکھی ہوگی کسی نے, پتھر بیچ میں ڈال کے تو بچے شکار وغیرہ کرتے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہوگا, وہ کھینچتے ہیں اس کو, ربڑ کھینچ کے ایسے. کھینچنے کو کیا کہتے ہیں, مدہ یا مدو. مدہ کہتے ہیں, مد بھی آ جاتا ہے نا جس لفظ پہ, اس کو کیا کہتے ہیں, مد آیا ہے تو ہم نے کھینچ کے نہیں پڑھا اس کو. جیسے اولائکا کو اگر کوئی اولائکا پڑھ دے نا تو قاری صاحب اس کی بہترین کر کے ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ مد آیا ہے, مد کا مطلب ہی کھینچنا ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے, ہمراء, اس کو ہمراء نہیں پڑھنا, ہمراء. ٹھیک ہے, ممدودہ, الف ممدودہ یعنی الف کھینچنے والا. اولائکا کے اندر دوسرا وہ مد ہے, لیکن یہاں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. یہاں پر چھوٹا سمجھے آپ اس کو, تھوڑا کھینچنا ہے. ہمراء, تھوڑا سا تو کھینچ رہے ہیں نا. ممدودہ, الف ممدودہ ایسا الف جس کو کھینچا گیا ہو. ٹھیک ہے, جی. سرخ رنگ والی, جیسے کیا ہے جی, سرخ رنگ والی. ہمراء یہ عورت کا نام ہے, جی ہمراء جی. جی, سرخ رنگ والی. نیکسٹ کیا ہے, صحراء, صحرا, اس کو بھی لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے, الف ممدودہ ذہن میں رکھنا ہے. صحراء کے اندر بھی الف ممدودہ, اور حمراء کے اندر بھی یہی ہے جی. ہاں جی, ہاں جی. نیکسٹ ہے, یہ دہرائیں جی ذرا ام فہد آپ, یہ تینوں مثالیں ہمیں سمجھائیں آج ہم نے جو پڑھا. یہ تانیث کی علامات کیا ہیں,
اور مؤنث کس کو کہتے ہیں؟ مذکر مؤنث اوپر سے ایک بار پڑھیں آپ. تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت جس میں نہ پائی جائے اس کو مذکر کہتے ہیں. جیسے طفلن بچہ، اس میں لفظی اور تقدیری علامت نہیں پائی جاتی، یہ مذکر ہے. مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی لفظی اور تقدیری علامت پائی جائے، باری جیسے باری گول تا. بس ٹھیک ہے، آپ نے مذکر پڑھ دیا. جی وسیم صاحب اب آپ پڑھیں مذکر، پھر اس کے بعد ایک ایک چیز آپ باری باری پڑھیں گے. جی مؤنث وہ اسم جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت پائی جائے جیسے امراۃن، ارجن. اس ہوں میں جو گولتا ہے وہ مؤنث ہے. مذکر اوور آپ نے پڑھا، وہ بھی پڑھیں. مذکر وہ اسم جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت نہ پائی جائے جیسے طفل، ماؤن. اچھا جی ام فہد آپ نیکسٹ علامات تانیث. علامات تانیث 3 ہیں. تائے تانیث متحرکہ جیسے گول تا ہو، جیسے فاطماتو عورت کا نام. قاریہ، قاریاتن پڑھنے والی. جبکہ طلحہ، معاویہ وغیرہ مذکر معاون مذکر ہونے کے باوجود لفظاً مؤنث ہی ہوتے ہیں. اس میں کیا سمجھ آیا؟ ہمیں سمجھائیں تھوڑا سا. اس میں فاطمہ تو یا قاریہ تو واضح طور پہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ عورت کا نام ہے، فاطمہ عورت کا نام ہے. کیوں؟ کیا علامت؟ کس علامت سے پتہ چلا؟ گولتا اینڈ پہ تا. تو گول تھا تو نہیں طلحہ تو کے آخر میں بھی ہے، وہ بھی مؤنث ہو گیا. فاطمہ بظاہر نام عورتوں کا ہے. اچھا ٹھیک ہے، مؤنث کی علامت اس میں فاطمہ. ٹھیک ہے بھی ہے. اوکے طلحہ میں کیا کہیں گے آپ؟ اور معاویہ تو طلحہ تو اس میں بھی گولتا ہے نا؟ ہاں جی اس میں تا ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ نام تو مرد کا ہے لیکن معنن تو مرد کا نام ہے ٹھیک ہے، لیکن لفظاً یہ مؤنث ہی ہوگا، لفظ مؤنث ہی ہوگا. یہ ہم کہیں گے گولتا آئی ہے، ٹھیک بے شک مرد کا نام ہے لیکن لفظاً مؤنث ہے. بات ختم. جی آگے چلیں. جی آپ پڑھیں ابھی وسیم صاحب. علامات تانیث 3 ہیں. تائے تانیث متحرکہ گولتا جیسے فاطمۃ، قاریعۃ. جبکہ طلحۃ، معاویۃ وغیرہ مذکر نام مؤنث مذکر ہونے کے باوجود لفظ مؤنث ہی ہوتے ہیں. فاطمہ تو ویسے بھی لڑکی کا نام ہے، یعنی کہ عورت کا نام ہے، اس کے اینڈ پہ گولتا ہے. اور جبکہ طلحہ کا اینڈ پہ جو گولتا ہے اور معاویہ کے اینڈ پہ گولتا ہے وہ مرد کے نام ہے لیکن وہ مؤنث ہی کہلائیں گے. آج ہم نے کتنا لفظ سیکھے ہیں جی؟ صرف گولتا سیکھی ہے. ہاں جی کتنے سیکھے ہیں چیزیں؟ گولتا. ایک ہی چیز سیکھی ہے، لیکن ایک نہیں سیکھی ہم نے. قرآن حدیث میں جہاں جہاں گولتا استعمال ہوئی ہے آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے جی؟ مؤنث استعمال ہوگا. کئی لاکھ آپ نے لفظ سیکھ لیے ہیں 10 منٹ میں، ٹھیک ہے نا. ہم آپ کو وہ کورس کروا رہے ہیں، اس میں یہی آتا ہے سارا کچھ کہ وہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں عربک لینگویج میں ورڈز جو ہم یوز کرتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، جو صاحب کتاب نے بہترین ہمیں تیار کر کے دیے ہیں نا، کیا ہے اس میں بار بار یہ ریپیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جی ہاں جی. یہ صرف یہ نہ کہیں کہ آدھے گھنٹے میں ہم 2 لفظ سیکھ کے چلے جاتے ہیں کتاب بند کر کے. نو، میری کوشش ہوتی ہے ہوم ورک نہ دوں آپ کو، کلاس میں یاد کروا کے بھیجوں. بزی لائف ہے ہر کسی کی، تو جو میں لنک بھیجا کروں نا، کوئی اور بھی کسی دن کلاس نہ ہو سکے تو وہ بھی اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوتی ہے. وہ اس میں ضروری گائیڈنس والی کوئی کلاس ہوتی ہے، وہ بھی اٹینڈ کیا کریں، چاہے زوم پر ہو چاہے گوگل میٹ پر ہو، تب بھی اٹینڈ کیا کریں. اور یہ ویڈیو لازمی ایک آدھ بار سنا کریں. جی اچھا جی نیکسٹ کیا ہے جی؟ ام فہد. جی الف مقصورہ. مقصورہ، الف مقصورہ برائے تانیث جیسے سغرا، سلمہ، مطلب کھڑی زبر عین پہ وہ کم لمبا کھینچنا مقصورہ کہلاتا ہے.
अच्छा अलिफ ममदूदा, ज्यादा लंबा खींचना, जैसे हमाराऊ सुर्ख रंग वाली, हाँ जी सहराऊ सहरा। ठीक है, ठीक हो गया। इसमें क्या समझ आया, हमें समझाएं ज़रा थोड़ा। इसमें अलिफ मकसूरा कम खींचा जाता है, ये जिस पे खड़ी जबर हो वो एक अलिफ के बराबर खींची जाती है। वो जो अलिफ ममदूदा है ये 5 लफ्जों के बराबर खींचा जाता है, इसको लंबी मादा है ये। हम्म, अच्छा, इसका क्या डिटेल है, मुझे थोड़ा सा समझाएं। कैसे आप पूछेगा स्टूडेंट, कैसे समझाएंगी? ये भी क्या है जी, अलिफ मकसूर मुअन्नस की अलामत है, बस ये याद रखें। अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। मकसूरा मतलब क्या होता है? मकसूरा का देखें जी, छोटा अलिफ है ना, जी। सुगरा सलमा, खड़ी ज़बर को क्या बोलते हैं? छोटा अलिफ, कटा हुआ आप कह लें उसको, ठीक है, कट गया, आधा रह गया। और सेम स्टाइल से इसको मतलब है कि स्ट्रेच करना है, लंबा करना है आपने, जितने 2 सेकंड उसको भी लंबा करना है, इसको भी। हमरा सुगरा सलमा सहरा। जी आगे। हाँ जी वसीम साहब, नेक्स्ट अलीमदा सवालात। व अलीमदा। इसम मरफ़ा की तारीफ़ करें आप। इसम मारफा तो वो इसम जो किसी मुअय्यन शख्स, चीज या जगह पर दलालत करे, जैसे उमरो आना हादा अल किताब मक्का। तो इसमें क्या है? इसम मारफा की कितनी किस्में? इसम मारफा की 7 किस्में हैं। हम्म, कौन कौन सी? अदम, ज़मीर, इसम इशारा, मफऊल, मर्रफ बिल लाम, मुज़ाफ, मुनादा मकसूद। अच्छा, मुअन्नस की तारीफ वो इसम जिसमें तनीस की लफ्ज़ी या तकदीर लामत पाई जाए, जैसे इमरातुन अर्जुन। ये आपने देख के सुनाया है या याद करके आए हैं? माशाल्लाह। मैं अभी उसके ऊपर सवालों के ऊपर ही हूँ। अच्छा, सवालों पे ही हैं, माशाल्लाह, ठीक है, सही है, यानी याद करके आए हैं आप, माशाल्लाह, दोहराया है, हाँ। माशाल्लाह हाँ जी। ठीक है। जिस दिन छुट्टी हो जाया करे ना, देखें छुट्टी मैंने रखी कोई नहीं है, आपको पता ही है, ना जुमे की, ना हफ्ते की, ना इतवार की, बिज़ी लाइफ होने के बावजूद। फिर भी अगर इंसानी तकाजे के बाइस कोई छुट्टी आ जाए तो उस दिन आपने दिल छोटा नहीं करना, बल्कि पुराना दोहरा लेना है सबक। और उस दिन कोई और मतलब है कि ये पीछे से दोहरा लेना है, फालतू नहीं बैठना खाली। ठीक हो गया? हाँ जी। आपकी आगे से ट्रेनिंग के और चीज लिए, में दिया गया है आपको। जी आपकी ट्रेनिंग के लिए कोई और भी मैं लिंक्स भेजता रहता हूँ क्लासों के। हमारे दूसरे उलमा भी क्लासें करते हैं, तो उनमें से किसी के लिंक आपको भेज देता हूँ। गूगल मीट, जूम, कहीं पर भी हो वो भी अटेंड किया करें, और नेक्स्ट क्लास में मुझे बताया भी करें क्या जी। समझ आई आपको। जी अच्छा जी, आगे। कौस में दिए गए मुनासिब लफ्ज़ से खाली जगह पुर करें। हम्म, जो इसम किसी मुअय्यन शख्स, चीज या जगह पर दलालत करे, इसे डैश कहते हैं, मारफा मुआरफा नक, कहते हैं। माशाल्लाह, मारफा मतलब ख़ास। जो नकरा है इसके उलट है, जो गैर मुअय्यन, गैर। जी। हाँ जी, नेक्स्ट। वो इसम जिसमें तनीस की लफ्ज़ी या तकदीरी लामत पाई जाए, इसे डैश कहते हैं, मुअन्नस कहते हैं। तनीस, ताए तनीस मुतहरका गोलता डैश की लामत है, मुअन्नस की लामत है। अच्छा, नीचे मोहम्मदुन किताबुन अल बैतु अखूका हाजा कल कल कलमु ज़ैदिन फरसुन अंता या रजुलु अल्लती उसु अच्छा, उसफूर। दर्ज कलमात में से मारफा और नकरा की शनाख्त करो, इनके मुनासिब कालम में दर्ज करें। ठीक है। मुहम्मदुन मुअय्यन शख्स का नाम है, किताबुन कोई भी किताब, अलबैतु ख़ास है, अखू का ज़मीर भी इसको ख़ास कर देती, कोई भाई नहीं आपका भाई। हादा क्या है, ख़ास है ये। कलमुन, कलमु ज़ैदिन, ज़ैद का कलम, ख़ास हो गया, आम है, मुअर्रफ़ नकरा। ये कलम ज़ैदिन, ज़ैद का कलम, ना आम कलम तो नहीं है ना। ये मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ जी अलैह जी पढ़ा था हमने, मुज़ाफ़। जी जी हाँ जी। हाँ, मुहम्मदुन क्या है, अलम है ना,
علم کتاب ان کیا ہے؟ علم نام کو کہتے ہیں، کتاب علم ہے۔ البیت کیا ہے؟ الف لام آ گیا نا اس کے آخر میں، شروع میں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اخو کا، یہ اس میں مصول نہیں 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 نہیں، اسم موصول وہ اور ہوتا ہے۔ اخو کا کے اندر کیا ہے؟ مضاف ہے نا، اخو کا، جی کاف جی کاف ضمیر اس کی طرف آ گئی نا، کاف، ٹھیک ہے۔ ہاذا اسم جی اشارہ ہو گیا، قلم زید مضاف ہو گیا، مضاف مضاف الیہ۔ جی البیت کیا ہے؟ البیت آپ بتائیں نا، الف لام آ گیا نا شروع میں، البیت جی جی ہاں، تو الف لام کسی اسم کے شروع یہ میں آئے تو اس کو کیا کر دیتا ہے؟ بیتن ایک عام گھر تھا، سمپل، اور البیت خاص ہو گیا نا، کتاب کوئی بھی کتاب، الکتاب خاص کتاب، الف لام آ گیا شروع میں، معرفہ معرفہ ہے، معرفہ معرفہ ہے، بالکل معرفہ ہے۔ اور معرفہ کے یہ مجھے بتائیں کہ کون سی قسم ہے، اوپر یہ جائیں نا، ٹھیک ہے۔ علم، جی جی ضمیر، معرف اشارہ، موصول، باللام معرف باللام، ماشاء اللہ زبردست۔ یہ سکرین میں نے ریکارڈ بھی کر لی ہے، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو پانی پلائیں گی تھوڑا سا، اچھا نیکسٹ کیا ہے؟ اخو کا اخو کا کے اندر کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہم نے پڑھا تھا نا، اس میں کاف ہے۔ شامل ہے نا، مضاف جی اضافت، اخو کا کاف ہے، ایک منٹ، اضافت اضافت ہے یا ضمیر ہے؟ کاف ضمیر ہے یا اضافت ہے، یہ آپ بتائیں گے۔ ہیں جی، موٹر سائیکل کو لا کے اور اللہ کے حوالے میں بیچ ہی دیکھ بیٹا اچھا یہ کیا ہے جی؟ اخو کا یہ آپ نے کل حل کر کے لانا ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں جی، اس میں نہیں ہے، یہ آپ نے حل کر کے لانا ہے، کل بتاؤں گا میں بھی آپ کو پھر۔ اچھا نیکسٹ، ہاں یہ ضمیر ہے، ضمیر ہے، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، قلم زیدن زید کا قلم، مضاف مضاف الیہ، ٹھیک جی ہے۔ فرسن کیا ہے؟ علم ہے۔ انتا بھی ضمیر ہے، ہاں جی آگے۔ انت یا رجلو اے آدمی، یہ ہے منادہ مقصود، منادہ مطلب پکارنا، مقصود ارادہ کر کے، مقصود قصد سے نا، اس ارادہ، یا کسی رجل اے چیز آدمی، کسی چیز کا مقصد پورا کرنا۔ ہاں ہاں جی۔ اللہ تی، اللہ کی اس میں اشارہ، اس میں مصول، خیر ہے، مصول ہے میں مصول۔ سکرین بھی ریکارڈ کر دوں یہ، اللہ تی، ٹھیک ہے، اوکے۔ عصفور چڑیا، اس کے بعد اس فوراً علم ہے نا، علم ماش کسی چیز کا نام۔ ماشاء اللہ۔ ام فہد آپ کے پاس کتاب ہے، لکھ رہی ہیں ساتھ آپ کچی پینسل سے؟ جی ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، ویڈیو کھول لیجئے گا اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو۔ اچھا جی ٹھیک آگے چلتے ہیں جی، دس ذیل آپ میں سے مذکر آ، مؤنث کی جی شناخت کریں۔ ایک منٹ، ام فہد آپ پڑھیں آگے اگر لکھ لیا ہے تو۔ جی، مذکر اور مؤنث، قلم مذکر، جی، درج ذیل میں سے مذکر مؤنث کی شناخت کریں اور ان کے مناسب کالم میں درج کریں ہیں۔ قصیۃ مؤنث ہے، ایک منٹ شروع سے، قلم مذکر، کیسے؟
ایک چیز کا ذکر کیا ایک جا رہا ہے. ایک منٹ. ہاں جی، کیسے ہے؟ مذکر ہے تو کیوں ہے، مؤنث ہے تو کیوں ہے، یہ بتانا ہے ساتھ. ہمارے نا کلاس میں ایک لڑکا تھا، ٹیچر نے پوچھا جی اس پر زبر آئے گی، کہتا ہے جی زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی. پہلے کہتا ہے زبر، پھر ٹیچر کا چہرہ دیکھ کے کہتا ہے نہیں 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 زیر. پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے نہیں نہیں پیش. ٹیچر کہتے ہیں تینوں میں سے ایک تو ہوگا لازمی، ظاہر ہے. تو یہ ہے کہ آپ بتائیں یہ قلم مذکر ہے تو کیوں ہے، مؤنث ہے تو کیوں ہے. یہ طریقہ بہترین ہے اور اس میں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. لائف میں آپ کہیں بھی بیٹھیں گے نا ٹیبل ٹاک پہ تو کوئی آپ کو ہرا نہیں سکے گا کہ کیا مطلب ہے، کہ کیا گرامر کہاں سے پڑھی ہے، پتہ ہی نہیں آپ کو. قلم کیوں ہے جی مذکر؟ کیونکہ اس کے آخر میں مؤنث کی علامت کوئی نہیں ہے اس میں، نہ ہمراہ، نہ صحرا، اور نہ الف مکسورہ الف ممدودہ آیا ہے جی، اور نہ تائے تنیث آئی ہے آخر میں متحرکہ. تو کیا ہوگا پھر؟ ایک ہی چیز رہ جاتی پیچھے، مذکر ہی ہوگا جس میں مؤنث کی علامتیں نہیں ہیں. کیا ہے جی وہ؟ نہ تقدیری. اچھا قلم میں غلط بھی پوچھوں گا آپ سے، آپ نے غلط سمجھنا نہیں ہے، میری بھی اصلاح کرنی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو چیک، آپ کے علمی لیول چیک کرنے کے لیے غلط بھی آپ کو بتا سکتا ہوں. قلم تقدیری کیا استعمال ہوتا ہے؟ مذکر مؤنث. جیسے طلحہ کے اندر تو ہے مذکر مؤنث کی علامت، لیکن وہ مؤنث نہیں بلکہ لڑکے کا نام ہے. جی اس میں تا نہیں ہے، تا تو گول کوئی تا نہیں ہے اینڈ پہ لفظوں میں، تو کوئی نہیں. تقدیری کیا ہے یہ؟ تقدیر کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. تقدیر کا میننگ پتہ تھا آج سے پہلے آپ کو؟ تقدیر کو تقدیر کہتے کیوں ہیں؟ نہیں، میننگ نہیں پتا تھا مجھے. تقدیری مطلب چھپی ہوئی چیز جو ظاہر نہ ہو لفظوں میں. ٹھیک تقدیر کا میننگ بھی آپ نے بتانا ہے لوگوں کو. کیا تقدیر کا میننگ ہے؟ ٹھیک ہے، چھپی ہوئی. چھپی ہوئی چیز. ہاں جی. جی چھپی ہوئی. اچھا ہاں جی، بتائیں پھر کوئی فیصلہ اٹل کریں اس کا، قلم ان کو اس کو حل کریں. قلم کوئی مؤنث کی علامت نہیں، تا نہیں، اینڈ پہ گول تا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے یوز کس میں ہوتا ہے قلم؟ مذکر مؤنث؟ مذکر. ٹھیک ہے چلیں جی آگے چلیں. جی آپ کی ٹرن، آپ کی باری ہے ابھی وسیم صاحب. قراصۃ، قراصۃ اس کاپی کو میں کہتے ہیں، مؤنث ہے. کاپی کو ایگزام کہتے پہ ہیں بہت یہ. سارا آتی ہے. ہم تقدیری بھی مؤنث ہے اور لفظی بھی. جی آگے چلیں. جدار دیوار. جی جدار دیوار ہے، اور اس میں وہ مؤنث والی کوئی علامت بھی نہیں ہے، جیسے گول تا بھی نہیں ہے اس میں. تقدیر و لفظی لحاظ سے یہ جدار، اور اس میں مقصورہ بھی نہیں ہے، ممدودہ بھی نہیں ہے، مطلب کھڑی زبر بھی نہیں ہے اور مد بھی نہیں ہے. کوئی علامت بھی نہیں پائی جاتی اس میں مؤنث والی، لہذا یہ مذکر ہے. اچھا جی. ممدودہ بھی نہیں ہے اور مقصورہ بھی نہیں ہے. نہیں ہے. ہمراہ، صحرا وغیرہ کے ساتھ ملتا جلتا نہیں ہے یہ؟ نہیں، یہ جدار، جدار نہیں ملتا. یہ جدار ہے، وہ ہمراہ، صحرا، وہ اچھا. یہ وسیم صاحب آپ نے میسج کیا ہے السلام علیکم کیسے ہیں قاری صاحب، مجھ کو تو آپ کلاس میں نہیں لے رہے. یہ کس ٹائم میسج کیا تھا؟ ابھی پہنچا ہے؟ میں نے تو نہیں کیا. آپ نے نہیں کیا؟ نہیں. اگر نہیں آپ کا یہ میسج ہے، یہ 0304 148 04 29 یہ آپ کا نمبر ہے نا؟ جی نہیں، میرا نہیں نمبر یہ. اچھا آپ کا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ کس کا نمبر ہے پھر؟ نہیں یہ آپ کا ہی نمبر ہے، آپ کے نمبر سے مجھے آیا. یہ لفظی ترجمہ آپ نے لگایا ہوا ہے اس پہ.
آپ جوائن ہوئے نا، اور کیسے جوائن کریں آپ کو کلاس میں؟ میرا نمبر 031147100102 ہے. نمبر مجھے بھیجیں واٹس ایپ پہ، واٹس ایپ پہ سلام لکھ کے بھیجیں، مجھے میسج کریں، ابھی میں دیکھتا ہوں. ہاں جی ممر فہد آپ پڑھیں آگے. آگے باقراتن، یہ ہے مؤنث. باقرہ اس میں لفظی اور تقدیری علامت پائی جاتی ہے. باقراتن گول تا ہے، اس میں مؤنث کی علامت پائی جاتی ہے، لہذا یہ مؤنث ہے. ماشاء اللہ، آگے چلیں. اچھا، لفظوں میں تو ہے تقدیری بھی مؤنث ہے یہ؟ نہیں، یہ لفظی ہے، مطلب ظاہر ہو رہا ہے اس میں باقراتن. گول تا پائی جاتی ہے اس میں. اچھا، تو اس کی کیا ڈیٹیل ہے؟ اس میں باقراتن، اس میں گول تا پائی جاتی، مؤنث کی علامت یہ پائی جاتی ہے. وسیم بھائی، آپ نے عبد القدیر بات کر رہا ہوں یہ لکھا ہے واٹس ایپ میں؟ نہیں جی نہیں، میں نے نہیں لکھا قاری صاحب. اچھا میرا نمبر آپ کے پاس آ گیا. اچھا اچھا، ٹھیک ہے ہاں ٹھیک جی. ہے، اوکے اوکے اوکے، ٹھیک ہے. یہ کوئی جی آپ کی آواز نہیں آ رہی جی. یہ کیا نام ہے آپ کا؟ یہ واٹس ایپ میں لکھیں، ابھی میں نے اسکرین شاٹ آپ کو بھیجا ہے. آپ بول ہی نہیں رہے، میں کب سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بولیں، عبد القدیر سبق سنیں. بات کر. نہیں نہیں، آپ ٹھیک ہے جی. عبد القدیر صاحب بولیں نا، آپ شروع سے کلاس میں موجود ہیں، آپ کو کتابیں بھی بھیجی ہیں واٹس ایپ میں گروپ میں، آپ کو کتاب کھول کے تو آنا چاہیے تھا نا. ایسے میں آج آیا ہوں آن لائن. اچھا، آ جائیں تو 1 گھنٹے سے آپ کلاس میں موجود ہیں نا، تو گروپ کھولیں نا، وہ جی والا گروپ کھولیں ہمارا واٹس ایپ والا. نہیں ہے آپ کے پاس؟ آیا ہوا ہے. آیا ہوا ہے، اس میں تھوڑا ایسی کوشش کریں، کتابیں ابھی میں نے بھیجی ہوئی ہیں، وہ کھولیں آپ. کتاب النحو اس میں جی آئی جی ہوئی ہوگی، وہ کھولیں. اور اس کا پیج نمبر 23 ہے. بھائی 22 ہے. پرانی ریکارڈنگ ہے، یوٹیوب لنک میں بھیجوں گا، اس میں پرانی کور کر لینی ہے. 2 4 5 دن کی ہماری کلاسیں ہوئی ہیں، زیادہ نہیں. وہ کور کر کے ہمارے ساتھ آپ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، ہمارے جہاں ہم پڑھ رہے ہیں ادھر آپ پہنچائیں گے. جی ام فہد کنٹینیو کریں آگے. آگے سوکن، سوکن، اس یہ ہے بازار. مذکر. اس سوق میں سوکن بازار کو کہتے ہیں. سوکن بازار، اس میں نہ لفظی اور تقدیری علامت دونوں نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے. تو یہ مذکر ہے. ہاں جی، عائشہ تو، حمزہ تو. عائشہ ہاں، عائشہ تو مؤنث ہے. لفظی تقدیری، حمزہ لفظی تقدیری یہ مونس، لفظی بھی اور تقدیری بھی، ایسے بولا کریں. تا پائی جاتی ہے. ہاں، اور حمزہ تو ایک تا پائی جاتی ہے، یہ بھی مؤنث ہے. نام کس کا ہے؟ لڑکی کا لڑکے کا؟ حمزہ. حمزہ لڑکی کا نام ہے، لیکن یہ مطلب مونس لفظی ہے نا. ہاں جی. ٹھیک ہے، آگے چلیں. اگر مسجد، مسجد یہ ہے مذکر، اس میں لفظی اور تقدیری علامت نہیں پائی جاتی، مؤنث کی نہیں پائی جاتی، یہ مذکر ہے. لفظی مذکر ہے، اور معنوی تقدیری تقدیری کیا ہے؟ مسجد تقدیری کیا ہے؟ مسجد تقدیری کیا ہے؟ آواز نہیں. تقدیر یعنی چھپی ہوئی ایک چیز. جی چھپی ہوئی چیز. جی ام فہد نیٹ پرابلم ہو گیا میرے خیال ہے ان کی طرف سے. ہاں جی
چلی گئی ہے میرے خیال میں وہ نا. ہاں جی آپ کنٹینیو کریں جی وسیم صاحب. ہاں جی کبرا. ہاں ٹھیک ہے پڑھیں آپ جی. آپ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد القدیر صاحب آپ سن رہے ہیں نا؟ ہاں کھول لیے کتاب. یہ الف مقصورہ ہے برائے تائے تنیس. جیسے سغرا اس کے اینڈ پہ کھڑی زبر آ گئی ہے یہ مؤنث ہے. اچھا مسجدن کو پہلے کور کریں نا پھر آگے چلتے ہیں. مسجد یہ مذکر ہے اس میں لفظی نہ تقدیری علامت کوئی بھی علامت نہیں پائی جاتی. مسجد میں نے مسجد بنائی ہے یا میں نے مسجد بنایا ہے؟ مسجد بنائی. بنائی ہے. کیا ہے تقدیری مؤنث استعمال ہو رہی ہے لیکن لفظوں میں مذکر ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی کبرا الف مقصورہ الف مقصورہ خضرا الف ممدودہ. ٹھیک ہے آگے چلیں جی. اوکے ہو گیا کافی ہے آگے چلیں یہ سب پڑھ لیں آگے جی چلیں. اتنا بڑا بڑا ہے لگتا ہے تھک گئے ہیں. نہیں وہ نا ویسے باقی بیٹری ڈیڈ تھوڑی سی لو ہو گئی ہے. آپ کی موبائل کی؟ موبائل کی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. میں کو دو پانی تو کر شانی چکے پیے ہیں. کوئی چائے کا کپ ساتھ رکھا کریں ساتھ اپنی بیٹری بھی چارج ہوتی رہتی ہے بندے کی. میں گھر نہیں ہوں کر سا میں مسجد میں بیٹھا ہوں زور وقت کا آیا ہوں میں اب تک گھر نہیں گئی تو ماشاء اللہ. بارش ہوئی ہے تو بارش آپ نا نمازیوں کو پانی بھی یہ پڑا شروع تھا. کرائیں ان کو خود پتہ چلے کیا قرآن حدیث کے علم ہے تاکہ وہ آگے مزید ہے کہ ایزی ہو ان کے لیے لائف. اچھا کلاس شروع کرائیں میں آپ کی ہیلپ کروں گا اس میں بلکہ پڑھانا بھی پڑا تو کچھ جی دن شروع میں پڑھا بھی دیں گے. اسپیکر لگائیں موبائل میں نیٹ پیکج جو ہے یہی بورڈ بڑا وہ کر کے تو پڑھا بھی دیا کریں گے. آپ کو ٹریننگ دیں گے آپ پھر آگے پڑھائیے گا. وہاں پہ ایک مدرسہ قائم کریں. جی ہاں لڑکیوں کے علیحدہ جی ٹھیک کلاس لگائیں لڑکوں کے علیحدہ لگائیں. میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. جی ہاں ٹھیک فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ترجمہ کلاس حدیث کی کلاس گرامر کی. اچھا ٹھیک ہے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں میرے خیال میں آسان ہے. واحد تثنیہ جمع واحد ایک تثنیہ تثنیہ دو جمع تین. دو یا ایک دو سے زیادہ کو تین جمع بولتے ہیں. ٹھیک ہے. جی واحد وہ اسم جو ایک اچھا ٹھیک ہے وہ اسم. ہاں پڑھیں آپ پڑھیں. وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے جیسے رجل آدمی ایک آدمی امراتن ایک عورت. آگے تسنیہ وہ اسم جو مفرد کے آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے دو افراد پر دلالت کرے جیسے رجلانی دو مرد امراتانی دو عورتیں. پھر پڑھیں شروع سے. تسنیہ واحد واحد وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے جیسے رجل ایک مرد امراتن ایک عورت. ٹھیک ہے. آگے تسنیہ وہ اسم جو اپنے مفرد کے آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے دو افراد پر دلالت کرے جیسے رجلانی دو مرد امراتانی دو عورتیں. تثنیہ بنانے کا طریقہ تثنیہ واحد کے آخر میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور. ہاں تثنیہ وہ اسم جو اپنے مفرد کے آخر میں ایک معین اس کو معین پڑھ رہے تھے آپ معین اضافے کی وجہ سے دو افراد پر دلالت کرے جیسے رجل سے رجل لانے الف نون لام آ گیا. امراتن سے آنے. امرأتان اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے تثنیہ واحد کے آخر میں جیسے رجل تا. الف ما قبل مفتوح ان کے زبر ہوگی. ہاں رجل سے رجل لانے الف ہاں اور ما قبل نون مفتوح اور نون مکسور مقصور سے یا مراد ہے ما قبل مفتوح اور نون مقصور یہ ہاں لگانے سے بنتا ہے رجل رجلان رجلین. ٹھیک ہے یہ یاد کرنا ہے آپ نے. جمع یا مکان بن سکتی ہے. جی ٹھیک ہے آگے چلیں. ہاں جی آپ بھی کچھ پڑھیں عبد ہاں القدیر صاحب. جی جی ہاں جی آپ کی باری ہے اب آپ پڑھیں. آسان ہے یہ واحد تثنیہ جمع دو ایک دو تین آسان ہے یہ.
یہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی اسکرین کی ریکارڈنگ کے ساتھ یوٹیوب پہ. آپ یہ اپلوڈ کریں گے، پہلے بھی کی بھی پڑھی ہوئی ہیں، آپ نے وہاں سے کر لینا ہے کور پرانا سبق، پھر ہمارے ساتھ آپ مل جائیں گے، جہاں ہم پڑھ رہے ہیں اس پیج پہ آ جائیں گے. آسان ہے، یا پھر تھوڑا تھوڑا روز پڑھیں پیچھے سے، زیادہ وہ اگر نہیں مطلب ہے کہ ذہن میں آتا، آسان ہے. جی سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ گھنٹے سے آپ کلاس میں ہی ہیں. جی ہاں جی چلے پڑھیں جی. جمع کس کو کہتے ہیں؟ جمع وہ اسم جو اپنے منفرد میں لفظی یا تقدیری تبدیلی کی وجہ سے یا آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے دو سے زیادہ زائد افراد پر دلالت کرے، جیسے مسلمون، مسلمان، کتب، کتابیں. کتبن، ٹھیک ہے. جمع وہ اسم جو اپنے مفرد میں لفظی یا تقدیری تبدیلی، لفظی یا یا تقدیر تقدیری تبدیلی کی وجہ سے، ٹھیک ہے. لفظی تقدیری لفظی تبدیلی کیا ہے جی؟ مسلمون کے آگے کیا ہم نے کیا؟ واو نون آخر پہ لگا دیا. اور تقدیری تبدیلی کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے تقدیری. اب کیا کہہ رہے ہیں یہ سمجھانا کیا کہتے ہیں کہ تقدیری یا لفظی تبدیلی کی وجہ سے یا آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے دو سے زائد افراد پر دلالت کرے، جیسے مسلمن سے مسلمون، کئی مسلمان، دو سے زیادہ ہے نا. اب کتبن کتابیں، کتابن سے کتبن ہو گیا. ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ وہ اسم جو اپنے مفرد میں لفظی یا تقدیری تبدیلی کی وجہ سے، ٹھیک ہے. لفظی تبدیلی کیا ہے اور تقدیری تبدیلی کیا ہے؟ لفظی تبدیلی تو ہو گئی جی کہ لفظوں میں جو ہے نا اضافہ، ہم نے معین اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے. دو سے زائد افراد یا ہو گئے تو سمجھے جمع ہو گیا، ٹھیک ہے، جیسے مسلمون. اور تقدیری تبدیلی کیا ہے جی؟ کتاب ان سے کتب، یہ کیا تقدیر، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو؟ کتاب ان سے کتب ہو گیا. یہ کس میں آئی ہے تبدیلی؟ تبدیلی کی وجہ تقدیری کیا ہے اس میں آئی ہے وہ یہ مجھے سمجھائیں. آخر میں اس میں ہم نے آپ اضافہ کر بتائیں جی دیا. وسیم صاحب، آپ بتائیں. یہ کتابن سے کتبن بن گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ کتابن سے ایک کتاب تھی، اس میں کئی کتابیں آ گئی ہیں وہ تو مجھے کتبن. بھی، وہ تو ہمیں پتہ ہے. تقدیری تبدیلی اس میں ہوئی ہے یا نہیں؟ مسلمون سے مسلمون میں تو ہو گئی لفظی تبدیلی، واو نون لگا دیا مسلمون کے آخر میں، مسلمون بن گیا. جی اب کتاب ان کے آخر میں ہم نے کچھ لگایا یا اس میں سے کچھ کم کیا ہے؟ لگایا کچھ نہیں، بلکہ کتاب ان کے تا کے بعد والا الف جو ہے نا اڑا دیا ہے. وہ ہم نے کم کر دیا، یہ تقدیری ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ تقدیری ہو گیا. وہ کیسے؟ تقدیری تو چھپی ہوئی وہ چیز کو کہتے ہیں. اور لفظی ہے، لفظی لفظ اس میں سے ہم نے اٹھا دیا ایک. اضافہ تو نہیں کیا اس میں ہم نے لفظ کا، وہ اوپر لکھا ہوا ہے آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے دو سے زائد افراد پر دلالت کرے. جی ہاں جی، اس میں تو اضافہ نہیں بلکہ ہم نے کمی کی ہے. بہرحال یہ آگے بحث آئے گی انشاءاللہ، ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے آگے جمع کی اقسام آ رہی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے. ابھی میرا خیال ہے کہ مغرب کا ٹائم بھی ہے 10 منٹ بعد، تو انشاءاللہ پھر ہاں چلیں ٹھیک ہے جی. یہ ریکارڈنگ مل جائے گی آپ کو، اور ساتھیوں کو بھی ایڈ کرائیں اس کورس میں، فائدہ بہت ہے اس کا. ٹھیک ہے نا، آج ہم نے کئی لاکھ لفظوں کے میننگس سیکھ لیے ہیں قرآن حدیث میں، جو مختلف شیپز میں، ڈفرینٹ شیپز میں یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.